بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور ان کے خانقاہ شریف کے باہر ایک کتا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ شریف میں تشریف فرما تھے اور ان کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا عبد الاحد قادری رضوی، جن کا لقب سلطان الواعظین تھا، وہ بھی موجود تھے۔ وہ کسی کام سے خانقاہ شریف کے باہر گئے اور جب باہر سے اندر آئے، اندر تشریف لائے تو اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے عرض کی کہ باہر ایک وہابی بیٹھا ہوا ہے، یعنی انہوں نے اس کتے کو وہابی کہا۔ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا وہابی بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور ایک کتا موجود ہے خانقاہ شریف کے باہر، دروازے کے باہر موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا ارے کتا تو گستاخ رسول نہیں ہوتا، تو آپ نے اس کو وہابی کیوں کہا؟ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو عطا فرمائی، ماں سوائے شریر جن اور انسانوں کے، یعنی شریر جن اور انسان جو ہیں وہ حضور سے متعلق کلام کرتے ہیں، مگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مگر ساری کائنات ان کے علاوہ ساری کائنات رسول دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بھی کرتی ہے۔ تو انہوں نے ایک کتے کو معاذ اللہ وہابی کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتے کو وہابی نہ کہا جائے کیونکہ کتا گستاخ نہیں ہوتا۔ اب آپ ایک کام یہ کریں کہ اس کتے کے پاس جائیں اور جا کر کے اس سے معافی مانگیں، چونکہ آپ نے ایک ایسی بات ایک جانور کی طرف منسوب کر دی ہے کہ جو کہ اس سے بریء الذمہ ہے اور وہ رسول کائنات کی پہچان رکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، ان کو جانتا مانتا ہے۔ تو آپ نے ایک ایسے جانور سے متعلق بدگمانی کر دی ہے، آپ جائیے اور اس سے جا کر کے معافی مانگیے۔ تو حضرت سلطان الواعظین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تشریف لے گئے اور اس کتے سے معافی بھی مانگی اور اس سے معذرت بھی کی، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے اس پر الزام لگایا، یعنی وہابی ہونے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے مخلوق خدا پر مہربان فرمایا تھا اور ان کی ذات سے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالی اور جو احتیاط اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائی تھی مسلمانان عالم کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق یعنی جانور کے لیے ہمیں اس سے کیسا رویہ رکھنا چاہیے، ہمیں اسے کیا کہنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے اس سے متعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ان صفات مبارکہ میں سے کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔